बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज तवील इंतज़ार करा दिया आप लोगों को, उसके लिए माजरत। मेरा ख्याल है इंग्लैंड पाकिस्तानी तो अब सो चुके होंगे क्योंकि रात काफ़ी हो गई। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ही बातचीत करनी पड़ेगी। तो आज मुल्की सियासत का एक और दिन था जो गैर यकीनी सूरत हाल में गुजर गया। और सच्ची पूछे ना, इस वक्त जो हालात हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुश्किल तरीन हालात हैं। मैंने अपने जर्नलिस्टिक कैरियर में ऐसे हालात पहले नहीं देखे जिनका सामना इन दिनों करना पड़ रहा है। और ख़बरें भी इस नोयत की हैं कि जैसे टीवी देखने को दिल नहीं चाहता। समटाइम्स रिमोट ऐसे पास पड़ा रहता है ना, तो बंदा टीवी ऑन करके देख ही लेता है। अभी तो ऐसी सिचुएशन है कि टीवी के स्विच निकाल दिए मैंने, तो ताकि टीवी देखना ही ना पड़े, बिकॉज़ आई नो कि टीवी के ऊपर क्या आना है और किस किस्म की चीज़ें चलनी हैं। तो उनको देखकर एक तरह से दुख भी होता है, अफसोस भी होता है कि हम बेहतरी की तरफ जा सकते थे, तो जाते जाते हम कहाँ पे आ गए। काफ़ी कुछ बदल गया 9 मई के बाद। जो कुछ हुआ उसको लेके बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए उतना कम है। और उसके बाद और उसके पहले के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं मैं जैसे हमेशा कोशिश करता हूँ कि कुछ पॉजिटिविटी अपने अंदर भी रखूँ और आप लोगों के अंदर भी रखूँ। ऐसा नहीं है कि बस जिस तरह टीवी के ऊपर चल रहा है बस आपको आइडिया तो है ही कि कितने वुज़रा की लाइन है जो एक के बाद एक। इमरान खान इस वक्त पंचिंग बैग बने हुए हैं, तो बस आके मार धाड़ और जितना कुछ भी कहा जा सकता है उस हर किस्म के लेबल जो हैं वो उनके माथे पे चिपकाने की कोशिश की जा रही है। सही गलत का फ़ैसला तो ज़ाहिर बात है तहकीकात में हो जाएगा। लेकिन जिस किस्म के प्रेशर का, दबाव का और हालात का इस वक्त इमरान खान को सामना है, वो भी शायद इससे पहले मैंने नहीं देखा। काफ़ी टाइम से उन्हें कवर कर रहा हूँ। जिस तरह से वो अभी मैंने एक क्लिप देखा तो कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे, जर्नलिस्ट से, तो वो कह रहे थे कि अभी तो तुम लोग हो यहाँ पर, वरना तो कोई यहाँ पे था ही नहीं बात करने के लिए। तो इस किस्म की सिचुएशन है जो वो फेस कर रहे हैं। टीवी के ऊपर आपको मैंने जैसे कहा कि एक वज़ीर आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ही तरह का बयानिया, और वही सारे विजुअल्स जो शायद बीइंग पाकिस्तानी हम नहीं देखना चाहते, वो हमें बार बार दिखाए जा रहे हैं, बार 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 बार। और दूसरी तरफ का नैरेटिव जो है वो एक तरह से ब्लॉक्ड है बिल्कुल। पीटीआई के लोग नज़र ही नहीं आ रहे, है ही नहीं। जो नज़र आएगा वो फिर दिखेगा ही नहीं, ऐसी सिचुएशन है। तो बस अब आज आगे सिर्फ इमरान खान है। तो इस सारे मामलात में वही संभाल रहे हैं इस वक्त नैरेटिव को, वही कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों तक कुछ ना कुछ वो अपनी प्रेस टॉक के ज़रिए पहुंचा सके। टीवी पर चले ना चले, सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ आ जाए। तो ये सारी सूरत हाल में कुछ रे ऑफ होप्स जो हैं, जो जिनकी इमरान खान भी बात करते हैं और जिनकी हम भी करते हैं, दैट इज़ आर जुडिशरी। तो आज इस्लामाबाद के रेड जोन में शाहराह दस्तूर पर एक बहुत अहम मुलाकात हुई। आपने देखा, रिपोर्ट भी हुई टेलीविज़न पर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 मुअज़्ज़ज़ जजेस के साथ एक मुलाकात हुई शाहराह दस्तूर रेड जोन सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में। और तकरीबन 3 घंटे तक ये मुलाकात रही। जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं वो बताते हैं, और बस सिर्फ इतना बताया गया कि ज़ेर समात मुकदमात के हवाले से बातचीत हुई। अंदर क्या मामला डिस्कस हुए, ज़ाहिर बात है वो तो नहीं डिस्क्लोज़ किया जा सकता, क्योंकि जो भी आपको बताएगा वो गलत ही बताएगा, क्योंकि इस किस्म की मीटिंग्स की बातें बहुत आसानी से लीक आउट नहीं होती। लेकिन आई एम वेरी होपफुल, आई एम वेरी पॉजिटिव कि इस मुलाकात में कुछ ना कुछ वे फॉरवर्ड की तरफ बातचीत गई होगी, क्योंकि जजेस भी इस वक्त प्रेशर फील कर रहे हैं। कमरा अदालतों में जिस किस्म के शिकवे वो करते नज़र आ रहे हैं कि हमारे अहकामात के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। इवन चीफ जस्टिस के ख़ुद के अहकामात पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं उसकी भी परवाह नहीं है इस वक्त हुकूमत वक्त को। और वो कहते हैं कि अब इनके भेजने से हम नहीं जाने वाले। तो इस सारी सिचुएशन में जब जजेस आबदीदा हो जाए या जजेस रोने लग जाए, तो फिर आवाम किसके पास जाके रोए या आवाम किसको कुछ अपना दुखड़ा सुनाए। तो ये बड़ी एक गंभीर सी सिचुएशन है, जिससे जितनी जल्दी निकलना होगा हमें उतना बेहतर है। मैं तो मुसलसल ये सोच रहा हूँ कि बस कोई ऐसा वक्त का पहिया घूमे कि जिसने भी पावर में रहना है, जिसने भी आना है, जो भी है, बेशक इमरान खान है या XYZ, जिसकी भी गवर्नमेंट बनती है बन जाए, वट एवर, लेकिन इस कियोस जैसी सिचुएशन से हम निकल जाएं, बीइंग नेशन हम निकल जाएं। और ये जो एक
ایک دوسرے کے آمنے سامنے محاذرائی کسی سچویشن ہے نا, یہ بھی ساری ختم ہو جائے. ایک پیسفل کنٹری کے طور پہ ہم واپس اپنی نارمل زندگی جو ہے وہ گزار سکے, جیسے ہمارے باقی ہمسایہ ممالک اس وقت گزار رہے ہیں. وہاں پہ کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے جس قسم کا ہمیں اس وقت سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ جو عدالتی ملاقاتیں ہو رہی ہیں یا یہ جو بڑے بیٹھ رہے ہیں, ابھی تو صرف ججز جو ہیں وہ مشاورت کر رہے ہیں, وہ بیٹھے ہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ باقی سٹیک ہولڈرز جو باقی بڑے ہیں وہ بھی ملک کی خاطر ایک ایک قدم آگے بڑھ کے اپنے تحفظات کو دور کر لیں, ایک ہی بار دور کر لیں. جو گلے شکوے ہیں وہ اس قوم کی خاطر ایک دوسرے سے سن کے آگے بڑھ جائیں. لیکن فی الحال ایسی کوئی سچویشن نظر نہیں آ رہی. تو آئندہ جو ہفتہ ہے وہ عدالتی معاملات کے حوالے سے بہت ہی اہم ہونے والا ہے, کیونکہ ایک تو انتخابات التوا کا جو کیس ہے سپریم کورٹ میں زیر سماعت, اس کے اوپر بھی عدالت نے ایک ہفتے تک سماعت ملتوی کی تھی. آپ کو یاد ہوگا جب مولانا فضل الرحمان کے لوگ شاہراہ دستور پر سپریم کورٹ کے سامنے دھرنے کے لیے آئے, اندر سماعت چل رہی تھی, باہر دھرنا تھا, تو ایک ہفتے کے لیے وہ سماعت ملتوی کر دی گئی تھی. تو اب اس کو جیسے ایک ہفتہ مکمل ہونا ہے منڈے یا ٹیوزڈے کو, تو وہ سماعت بھی شروع ہونی ہے. عدالت نے اس سلسلے میں اپنا کوئی نہ کوئی تو فیصلہ دینا ہے. عدالت واضح کر چکی ہے کہ یہ فیصلہ رکھ کے بیٹھے نہیں رہیں گے. تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اور تحمل کا مظاہرہ ہونا ہے, کیونکہ ایسا نہیں ہے ان حالات میں عدالت کہے کہ جناب حکومت فارغ, وزراء فارغ. یہ ویسے آئیڈیلی تو عدالت کو سخت فیصلہ دینا چاہیے کیونکہ احکامات نہیں مانے جا رہے, لیکن ان سرکمسٹانسز میں عدالت اور شاید ریسٹرین کا مظاہرہ کرے اور کوئی ڈائیلاگ کی راہ نکالنے کی ایک اور اٹیمپٹ کی جائے. مشکل ہے لیکن شاید اس بارے میں کچھ پازیٹیوٹی آپ کو نظر آئے. دوسرا, عمران خان کے خلاف جو نیب کے کیسز ہیں وہ اب آپ کو بہت زیادہ سننے کو اور دیکھنے کو ملیں گے, اس لیے کیونکہ نیب نے عمران خان کو پہلے ایک نوٹس بھیجا 2 دن پہلے, اب دوسرا نوٹس آج بھیج دیا گیا ہے. اور جو ایک قانونی پروسیس ہے نوٹسز بھیجنے کا یا انویسٹیگیشن کو انکوائری میں یا شاید انکوائری کو انویسٹیگیشن میں بدلنے کا, وہ پورا کیا جا رہا ہے تاکہ ان کا جو ممکنہ اریسٹ ہے اسے پاسبل بنایا جا سکے. اور زمان پاک پر اس وقت وہ سچویشن نہیں ہے کہ اگر نیب کی ٹیم انہیں اریسٹ کرنے جائے یا کوئی اور ٹیم جائے تو کر نہ سکے, ایسی بھی کوئی سچویشن نہیں ہے. اب اسی وجہ سے عمران خان نے نیب کو ایک جوابی خط لکھ کے اپنی اویلیبلٹی ظاہر کی ہے کہ وہ 23 تاریخ کو یعنی 23 مئی کو نیب کی اس تحقیقات میں پیش ہونے کے لیے تیار ہیں. اور ان کے چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت کے مقدمات بھی ہیں, تو وہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ آئیں گے تو ساتھ ہی وہ ضمانت کے کیسز سے فرصت پاتے ہی سیدھا نیب کی بلڈنگ میں چلے جائیں گے اور وہاں پر اس تحقیقات کو جوائن کریں گے. تو یہ اب مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کی ایک اور گرفتاری مستقبل قریب میں ہو سکتی ہے, اور وہ نیب کیسز میں نیب ہی کرے گا, ایسا بظاہر لگ رہا ہے جو مومنٹم ابھی بنتا جا رہا ہے. لیٹس سی اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے. مذاکرات کا تو ابھی تک دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آ رہا, کوئی پاسبلٹی نظر نہیں آ رہی, اور بڑا سخت قسم کا پیغام دیا گیا ہے مذاکرات کے حوالے سے کہ ہم تو کوئی مذاکرات اس وقت نہیں کر رہے. آج عمران خان نے ایک خطاب بھی کیا اور اس میں انہوں نے اپنے آپ کو مائنس کرنے کی ایک مشروط پیشکش ایک طرح سے کہہ لیں کہ کر دی ہے. کہا ہے کہ اگر کوئی فارمولہ ہے ملک کو آگے لے جانے کا, یا میرے مائنس ہونے سے اگر پاکستان آگے جا سکتا ہے, ترقی کر سکتا ہے, تو میں مائنس ہونے کے لیے بھی تیار ہوں, لیکن بتائیں تو صحیح کہ کس طرح سے ہوگا. بار بار وہ بتا رہے ہیں کہ ان حالات میں ملک اور پیچھے جا رہا ہے اور جاتا جائے گا اور نقصان ہو رہا ہے پاکستان کا. اس ڈیمیج کو روکنے کے لیے, کور کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے بات چیت یا نیگوسیشن شروع ہو, جو کہ بدقسمتی سے اس وقت نہیں ہو رہی. اور فکر جو ہے وہ ان کی بڑھتی جا رہی ہے کہ جو ان کے خلاف کیسز ہیں, مقدمات ہیں, اور جس طرح سے ابھی ان کی پارٹی کے ساتھ اس وقت جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے جو کی جا رہی ہے, ابھی تک حالات رک نہیں رہے. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں رات کے اس پہر بھی اسلام آباد میں مراد سعید کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارا گیا. وہ شاید گھر پہ نہیں تھے تو پولیس اہلکار واپس لوٹ گئے, لیکن یہ چھاپوں کا اور گرفتاریوں کا سلسلہ اسی طرح سے بدستور جاری ہے اور اتنی شدت سے جاری ہے. اور کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ شاید ابھی فوراً نہیں تھمے گا اور اس میں اور زیادہ شدت آتی جائے گی. تو بینگ اے پاکستانی ہم سب کے لیے کنسرن کی بات ہے کہ کب یہ معاملات بہتر ہوں گے. ہر کسی کو انتظار ہے. اب تو کوئی خوشی کی خبر سننے کے لیے, دیکھنے کے لیے بس ایسا لگتا ہے کہ کہاں نہیں ترس گئے ہیں. کوئی مطلب کہیں سے بھی کچھ اچھا سننے کو نہیں مل رہا. اوورسیز پاکستانی الگ باہر بیٹھے پریشان ہیں, ان لینڈ پاکستانیوں کا یہاں پہ الگ کاروبار, باقی روزگار, معمول کی جو زندگی ہے صحیح معنوں میں متاثر ہوئی ہے. مطلب برے سے برے حالات میں بھی کبھی ہم نے اتنا نہیں سوچا تھا کہ ہم براہ راست افیکٹ ہو رہے ہیں اس چیز سے. لیکن ابھی ایک تو ہے نا کہ کاروبار یا
روزگار کی وجہ سے ایک سائیکلوجیکل جو ایک امپیکٹ پڑتا جا رہا ہے پاکستان کی نیشن پر، جو فرسٹریشن اس وقت عوام میں بڑھتی جا رہی ہے، وہ بڑی ڈینجرس ہے. اور کبھی بھی ایسے حالات نہیں ہونے چاہیے کہ عوام کی اپنے اداروں کے ساتھ یہ جو دوری کا ایک ایلیمنٹ ہمیں نظر آیا، یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. اور بدقسمتی سے اس کو اس ڈیمیج کو کنٹرول نہیں کیا گیا پہلے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ظاہری بات ہے ادارے، عوام کیسے ایک دوسرے سے دور رکھے جا سکتے ہیں، کیسے ایک دوسرے سے دور رہ سکتے ہیں. ایک ملک کا وجود ہی اس چیز سے ہے کہ سارے آپس میں جڑے رہیں. تو ابھی اللہ کرے کوئی پازیٹیو کوشش ہو، سب اسی طرح سے مل جل کر. بڑے اچھے دن تھے کہ سارے خوشیوں کو اکٹھا سیلیبریٹ کرتے تھے، ایک دم پوری نیشن نظر آتی تھی لڑی میں پروئی ہوئی جیسے. ابھی سارے تقسیم در تقسیم، الگ الگ، خوف و ہراس جیسی سچویشن میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کچھ بہتر حالات ہوں اور کچھ اچھا دیکھنے کو اور اچھا سننے کو، کچھ پازیٹیو ملے ملک کے بڑے ہم سب کے مستقبل کے لیے، اس ملک کے مستقبل کے لیے کہیں ایک ایک قدم آگے بڑھ جائیں تو کیا ہی بات ہے، شاندار نظارے ہو جائیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. آپ لوگوں کو شاید گفتگو سے بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ جیسے سب اچھا نہیں ہے، بہت کچھ کہنا، سننا، بتانا چاہتے ہیں، لیکن ابھی وہ حالات نہیں ہے کہ سب کچھ کہا جائے یا سب کچھ سنا جائے. کچھ باتیں ایسے ہی آپ سے کر دیتے ہیں تو آپ لوگ امید ہے کہ سمجھ سکیں گے جو یہاں پہ حالات ہیں. تو آج تک کے لیے اتنے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.